بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، میں نے محترم، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت کے بارے میں گفتگو کریں گے جس سے عام طور پہ لوگ غفلت برتتے ہیں. وہ ہیں میت کو غسل دینا اور کفن پہنانا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور وہ چیزیں جن کو غسل کے اندر استعمال کیا جاتا ہے ان میں سے ایک بڑی کینچی جس کے ساتھ کپڑے کاٹے جائیں گے، اور سیفٹی ہے جس کے ذریعے بغلوں کے بال کاٹے جائیں گے، اور اس طرح چھوٹی کینچی ہے جس کے ذریعے مونچھیں کاٹی جائیں گی. اسی طرح بیری کا پاؤڈر ہے جس کو پانی کے اندر ڈالا جائے گا، اور اسی طرح کافور ہے، کافور جس کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے، یہ خوشبو ہے. اور اسی طرح ماسک جو منہ کے اوپر جو ہے وہ پہنا جاتا ہے. اس طرح دستانے ہیں. اسی طرح ایک چھوٹا سا کپڑا جس کو میت کو جو ہے وہ استنجا کروانے کے لیے ہاتھ کے اوپر باندھا جاتا ہے. یہ غسل والی چیزیں. اور کفن والی چیزیں جو ہیں ان میں سے کفن جو ہے وہ 3 سفید چادریں ہیں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 میں کفن دیا گیا تھا. اور اسی طرح 3 یا 5 یا 7 جو ہے وہ پٹیاں ہیں جو میت کو باندھی جاتی ہیں میت کے حجم کے مطابق. اسی طرح ایک چھوٹا سا کپڑا جو جانگیت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اگر کوئی میت سے غسل کے بعد کوئی چیز خارج ہوتی ہے تو اس کا استعمال. اب جو ہے وہ بیری کے پتوں کو پانی کے اندر جو ہے وہ مکس کیا جاتا ہے، جس طرح ہم جو دیکھ رہے تھے. اسی طرح دوسرے برتن میں کافور کو مکس کیا جا رہا ہے، جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اب ہم میت کو غسل دینا شروع کر دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم میت کو غسل دیں، پہلے ایک تولیہ رکھیں گے ناف سے لے کے میت کے گھٹنوں تک، تاکہ میت کو جو ہے وہ غسل دیتے وقت اس کی شرمگاہ کی حفاظت کی جا سکے. اس کے بعد ہم میت کے کپڑوں کو اس طرح کاٹیں گے جس طرح کہ ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے کپڑوں کو کاٹا جا رہا ہے. میت کو تھوڑا سا بائیں طرف جھکا کے دائیں طرف والا کپڑا جو ہے اس کو کھینچ لیا جاتا ہے، خاص طور پہ میت کی شرمگاہ کی جو ہے وہ حفاظت کی جائے گی. اسی طرح پھر میت کو دائیں طرف جھکا کے بائیں طرف والا کپڑا جو ہے وہ میت کے نیچے سے نکال لیا جائے گا. اس کے بعد میت کے جوڑوں کو نرم کیا جائے گا. میت کے جو بازو ہیں ان کے جوڑوں کو نرم کیا جائے گا. اس کے بعد جب ہم یہ جوڑوں کو نرم کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ میت کی مونچھیں جو ہے وہ کاٹی جائیں گی. میت کی مونچھیں اگر لمبی ہیں تو وہ کاٹی جائیں گی، جس طرح ہم ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ہم
بغلوں کے بال جو ہے وہ صاف کریں گے، جس طرح ہم ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح اس کے بعد میت کو آدھا بٹھا دیا جائے گا، میت کو آدھا بٹھا دیا جائے گا، اور میت کے پیٹ کو تھوڑا تھوڑا دبایا جائے گا نرمی کے ساتھ، تاکہ اگر میت کے پیٹ سے کوئی چیز باہر نکلنا چاہے تو نکل جائے۔ اس کے بعد وہ چھوٹا سا کپڑا جو ہے وہ میت کو غسل دینے والا آدمی جو ہے وہ چھوٹا سا کپڑا اپنے ہاتھ میں باندھ لے گا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میت کے پخانے کو صاف کیا جائے، اس کو استنجا کروایا جائے۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ بہت جس کا خیال رکھا جائے وہ ہے شرمگاہ کی بہت زیادہ حفاظت کی جائے۔ یہ غسل جو ہے یہ پہلے پیچھے سے پشت کی طرف سے دھویا جائے گا، پھر سامنے والے حصے سے دھویا جائے گا۔ اس کے بعد ہم میت کو نماز کا وضو کروائیں گے، نماز کی طرح وضو کریں۔ پہلے 3 دفعہ جو ہے وہ ہاتھوں کو دھویا جائے گا، پھر اس کے بعد کلی کروائی جائے گا 3 دفعہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ناک کے اندر پانی ڈالا جائے گا 3 دفعہ۔ اس کے بعد میت کے چہرے کو دھویا جائے گا۔ میت کے چہرے کو دھویا جائے گا 3 دفعہ، میت کے چہرے کو 3 دفعہ دھویا جائے گا۔ اس کے بعد دایاں بازو جو ہے وہ دھویا جائے گا کونیوں سمیت 3 دفعہ۔ اس کے بعد بایاں بازو دھویا جائے گا کونیوں سمیت 3 دفعہ۔ اس کے بعد سر کا مسح کیا جائے گا۔ اس کے بعد میت کے قدموں میں سے پہلے دایاں پاؤں دھویا جائے گا 3 دفعہ، پھر میت کا بایاں پاؤں دھویا جائے گا 3 دفعہ، میت کا بایاں پاؤں۔ اس کے بعد ہم غسل دینا شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سر سے شروع ہوتے ہیں، سب سے پہلے سر سے شروع ہو جاتے ہیں، اور جو جھاگ سی بیری کے پتوں کی جھاگ سی اوپر آتی ہے اس کے ساتھ سر کو دھوئیں گے، جس طرح کہ ہم ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میت کی دائیں طرف جو ہے وہ غسل دیا جائے گا، جس طرح ہم ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ پانی ڈالا جائے گا اور ساتھ میت کے جسم کو ملا جائے گا، لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میت کی شرمگاہ کی حفاظت کی جائے گی، میت کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو اس طرح کر کے پہلے ہم میت کی دائیں طرف جو ہے وہ غسل، اس کے بعد میت کو بائیں طرف تھوڑا سا جھکا دیا جائے گا تاکہ جو جگہ باقی غسل کی بچی ہے تو وہ ہم غسل دے سکیں، لیکن شرمگاہ کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ دائیں طرف کا غسل تھا۔ اس کے بعد ہم بائیں طرف غسل دینا شروع ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہم ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ بائیں طرف غسل اسی طرح دیا جائے گا جس طرح دائیں طرف جو ہے وہ غسل دیا گیا تھا، جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میت کو دائیں طرف
میت کو دائیں طرف جھکا دیا جائے گا تاکہ بائیں طرف والی باقی جگہ جو ہے اس کو غسل دیا جا سکے. اس کے بعد ہم دوسری دفعہ جو ہے میت کو غسل دیں گے. پہلے سب سے پہلے سر کو دھویا جائے گا, اس کے بعد دائیں طرف غسل دیا جائے گا, بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے پہلی دفعہ غسل دیا تھا. بس شرمگاہ کو جو ہے وہ نہیں چھویا جائے گا. شرمگاہ کو صرف اور صرف استنجا کرواتے وقت جو ہے وہ چھویا جائے گا, اس کے علاوہ کسی وقت بھی نہیں چھویا جائے گا. اس کے بعد میت کو دائیں طرف کر کے پیچھے سے دائیں طرف جو باقی رہ جاتی جگہ اس کو غسل دیا جائے گا, دھویا جائے گا. اور اس کے بعد بائیں طرف بالکل اسی طرح غسل دیا جائے گا جس طرح دائیں طرف غسل دیا گیا تھا. یہ دونوں دفعہ پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دیا گیا تھا. اس کے بعد تیسری دفعہ کافور والے پانی کے ساتھ غسل دیا جائے گا, لیکن ہاتھوں کے ساتھ جسم کو ملا نہیں جائے گا. تو یہ کافور کے ساتھ غسل دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دو خوشبو آتی ہے میت سے, دوسرے نمبر پہ میت کا جسم مضبوط ہو جاتا ہے, اور جب تک یہ کافور رہتی ہے, کافور کی خوشبو رہتی ہے تو کیڑے مکوڑے دور بھاگتے ہیں. تھوڑا سا جو ہے وہ بائیں طرف جھکا لیا جائے, اور اس کے بعد کافور والا پانی دائیں طرف جو باقی جگہ رہ گئی تھی وہاں پہ غسل دیا جائے. اور کافور کے ساتھ آخری دفعہ اور ایک دفعہ جو ہے وہ غسل دیا جاتا ہے. اور اب جو ہے وہ بائیں طرف جو ہے وہ کافور کے پانی سے غسل دیا جائے. پہلے دائیں طرف دیا گیا تھا, اب بائیں طرف دیا جائے. اسی کے ساتھ ہم میت کو غسل دینے سے فارغ ہو گئے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس طرح مرد کو غسل دیا جاتا ہے بالکل اسی طرح ہی عورت کو غسل دیا جاتا ہے. اس کے بعد میت کے جسم کو خشک کر دیا جائے. اس کے بعد میت کے جسم کو خشک کر دیا جائے جس طرح ہم ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں. اور یہ میت کے ساتھ احسان ہے, کیونکہ میت کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو زندہ کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تر توڑیا کھینچ لیا جائے اور خشک توڑیا جو ہے وہ اوپر ڈال دیا جاتا ہے. اس کے بعد میت کو غسل والے ٹیبل سے اٹھا کے کفن والی چارپائی کے اوپر رکھا جائے گا. پہلے سر والی طرف سے اٹھایا جائے گا, پھر پاؤں کی طرف سے اٹھایا جائے گا. پہلے سر والی طرف سے اٹھایا جائے گا جس طرح کہ ہم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں. جس طرح ہم ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کو نیچے رکھ کے میت کو جو ہے وہ میت کو کفن والی چارپائی کے اوپر رکھا جائے. یہ کفن والا
والی چارپائی جو ہے وہ سر کے برابر جو ہے وہ رکھ دی جائے، پھر میت کو کفن کے لیے منتقل کیا جائے۔ مرحلہ اب جو ہے وہ کفن کا مرحلہ ثابت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو کفن 3 سفید چادروں کا نام ہے جو کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ رکھی جاتی ہے، کفن دینے سے پہلے میت کے سجدے والی جگہوں کے اوپر خوشبو لگا دی جائے۔ کفن دینے سے پہلے میت کی ان جگہوں کے اوپر خوشبو لگائی جائے جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے، سجدے والی جگہوں کے اوپر خوشبو لگایا جائے، جس طرح ہم ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ پیشانی کے اوپر اور دونوں ہاتھوں کے اوپر، دونوں گھٹنوں کے اوپر اور پاؤں والی جگہ کے اوپر۔ اس کے بعد میت کے اوپر کفن جو ہے وہ دائیں طرف سے لپیٹ دیا جائے، میت کے اوپر کفن دائیں طرف سے لپیٹ دیا جائے، پھر بائیں طرف سے کفن میت کے اوپر لپیٹ دیا جائے۔ اس کے بعد وہ تولیہ جو میت کی شرمگاہ کے اوپر رکھا تھا اس کو کھینچ لیا جائے۔ بس میت کی شرمگاہ کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری سفید چادر جو ہے وہ پہلے دائیں طرف سے لپیٹی جائے، پھر بائیں طرف سے اس کو لپیٹ دیا جائے، جس طرح کہ ہم ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری چادر کو بھی بالکل اسی طرح لپیٹ دیا جائے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ میت کے کفن کے اوپر پٹیاں جو ہے وہ باندھی جائیں، جس طرح ہم ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ پٹیاں جو ہے میت کی بائیں طرف جو ہے وہ باندھی جائیں گی، یہ پٹیاں میت کی بائیں طرف جو ہے باندھی جاتی، کیونکہ جب میت کو لٹایا جاتا ہے تو میت کی دائیں جانب جو ہے وہ نیچے ہوتی ہے۔ میت کو اس طرح پٹیاں باندھنے کے ساتھ ہم جو ہے وہ میت کو کفن دینے سے فارغ ہو گئے۔ عورت جو ہے اس کا تھوڑا سا مرض کے کفن سے فرق ہے، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ میت کو عورت جو ہے اس کو 3 مینڈیاں باندھی جائیں، عورت کی 3 مینڈیاں باندھی جائیں، اور اسی طرح جو ہے وہ میت جو عورت ہوتی ہے اس کو ایک قمیض جو ہے وہ پہنائی جائے اور اس کے سر کے اوپر ڈھانپنے والی چادر دی جائے۔ یہ مرحلہ وہ ہے جس میں ہم میت کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں اور میت کا دیدار بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم دوبارہ میت کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہم میت کو اچھی طرح جو ہے وہ ڈانپ دے جائیں گے، اس کے چہرے کو بھی بند کر دیں گے، اور یہ میت کے آخری لمحات ہوتے ہیں، اس کے بعد میت جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے، موت سے پہلے تیاری کرنی چاہیے
اور اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اچھے خاتمے کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد میت کے اوپر جنازہ پڑھا جائے گا، پہلی تکبیر کہی جائے گی، پہلی تکبیر کے بعد جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور ساتھ ایک چھوٹی سورت ساتھ ملا دی جائے گی، چھوٹی سورت ملا دی جائے گی۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جائے گا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے خلوص دل سے جو ہے وہ دعائیں کی جائیں گی۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کے بعد دائیں طرف جو ہے وہ سلام پھیر دیا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طریقے سے ہم نے غسل کا اور کفن کا اور جنازے کا طریقہ جو ہے وہ دیکھ لیا، سن لیا۔ اسی لیے اور آخر میں ہم سب کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہو اور بدعت سے اور نئے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔